والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اوامر کو بجا لانے کا اور نواہی سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں گے کہ کرنے کے کام کو کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ کرنے کے کام کی کچھ تو پابندی کر لیتے ہیں، لیکن نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں، یا جیسا بچانے کی کوشش کرنی چاہیے ویسی بچنے اور بچانے کی کوشش نہیں کر پاتے، جبکہ نہ کرنے کے کاموں سے بچنا یہ بھی عبادت ہے۔ یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے تو اپنے آپ کو بچا، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ پتہ چلا نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا روکنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو روکنے میں تقریباً ناکام ہیں۔ خاص طور پر ہماری معاشرتی زندگی میں، ہماری سماجی لائن میں اب ہم لوگوں نے نہ کرنے کے کام کس کو سمجھا؟ بھائی چوری نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ہم نے اسی کو سمجھا کہ نہ کرنے کے کام۔ حالانکہ جیسے کرنے کے کاموں کی بڑی فہرست ہے، ایسے ہی نہ کرنے کے کاموں کی بھی بڑی فہرست ہے، لیکن اب چونکہ ہمارا حال کیا ہے، ہمارا ایک مزاج ہے، جیسے ہماری کوئی تعریف کرتا ہے اگرچہ وہ خوبی ہم میں نہ ہو تب بھی ہم کو خوشی ہوتی ہے۔ ہماری کوئی تعریف کرے اور وہ خوبی ہم میں نہیں ہے تب بھی ہم کو خوشی ہوتی ہے، اور ہمارے اندر کوئی برائی ہے اور کوئی ہمیں کہے کہ بھائی یہ بات ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ برائی ہم میں پائی جا رہی ہے۔ یہی حال ہمارا یہاں پر ہے کہ شریعت کی وہ باتیں کہ جو بالکل میٹھی میٹھی باتیں ہیں، ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھو کیا بیان، یہ ہے شریعت، لیکن شریعت کی وہ باتیں جو ہماری طبیعت سے ٹکراتی ہے اور جس پہ ہماری خواہشات کو زد پڑتی ہے اور جس پر ہماری خواہشات کے پڑچھے اڑتے ہیں، وہاں پھر ہم موڈ لیس ہو جاتے ہیں کہ بھائی بات تو برابر ہے لیکن ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، اب کیا کریں، گھر کا ماحول ایسا ہے تو کرنا پڑتا ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اور پورا عرب ایک طرف ہے۔ آج کل ہم بہت سے کام اس لیے کر لیتے ہیں کہ میری اماں منع کر رہے ہیں، میری اماں مانتے نہیں، میری بیوی نہیں مانتی، میرے بچے نہیں مانتے، میرا سماج نہیں مانتا۔ ایک طرف
ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کے دعوے ہم لوگ کرتے ہیں۔ آئیے اس نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ پورا عرب ایک طرف وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ ایک طرف پورا عرب، حتیٰ کہ گھر والے بھی مخالف ہیں۔ بات عجیب ہے، گھر والے بھی بات ماننے کو تیار نہیں، ابتدائی مرحلے پر اب غور کریں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مشن کے ساتھ چلے، ایک مشن کو لے کر چلے، تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک مشن لے کر چلے ہیں۔ پھر ہوا یہ، جتنے مخالفین تھے وہ معاونین میں شامل ہو گئے اور وہ موافقت کرنے والے بن گئے، جو جان لینے کے در پر تھے وہ جان دینے والے بن گئے، جو ختم کرنے کے پلاننگ بناتے تھے وہ حفاظت کی کوشش میں لگ گئے۔ جب تک ہمارا وہ مزاج نہیں بنے گا، منکرات اور گناہوں سے، آج بہت سے کام ایسے ہیں کہ ہم اس کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے ضمیر بالکل مر چکے ہیں۔ بھائی دیکھیے، اگر ہمارا بیٹا آگ جل رہی ہے، ہم بیٹے سے بات نہیں کرتے، کسی وجہ سے ناراضگی ہے اور بیٹا آگ میں گرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم گرنے دیں گے اس کو؟ حالانکہ ہماری بات چیت نہیں ہے، ناراضگی ہے، خفگی ہے، ہمارا بچہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، پھر بھی دوسروں کے اوپر اس کو روک گیا، یہ خامخواہ مرنے کے دھندے کرتا ہے۔ دوسروں کو کہیں گے بھائی اس کو روکو، اور کبھی ضرورت پڑی تو اپنی ناراضگی کو سائڈ پر رکھ کر اس بچے کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا بیٹا دنیاوی آگ میں گرے یہ ہم کو پسند نہیں، اور وہی ہمارا بیٹا، وہی ہماری بیٹی ہماری نظروں کے سامنے جہنم کے وہ شعلے جمع کریں کہ جہنم کے جن شعلوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اوقد علی النار 1000 سنۃ حتی احمرت ثم اوقد علی 1000 سنۃ حتی ابیضت ثم اوقد علی 1000 سنۃ حتی اسودت فہی سوداء مظلمہ۔ آپ علیہ السلام نے اس جہنم کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ اس کی آگ ایک دم سرخ اور لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور جہنم کی آگ کو جلایا گیا، اس کی آگ ایک دم سفید ہو گئی، 1000 سال تک اور جلایا گیا، اس کی آگ ایک دم کالی ہو گئی، 3000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا ہے۔ اب ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی ایک سیکنڈ میں جلی ہوئی آگ میں اگر گرنے کی کوشش کرے، ہم بالکل بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو 3000 سال جس آگ کو جلایا گیا ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے تو وہ چین کی نیند سو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی خطرناک آگ میں ہماری نسلیں اپنے اختیار سے گر رہی ہے، اور خدا کی نافرمانیوں کو استعمال کر کے اور نافرمانیوں میں لگ کر وہی جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہی ہے، اور ہمارے سروں میں جو تک نہیں رہی۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنا بچ جانا کافی نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا یہ ضروری ہے۔ آج کل معاشرتی اعتبار سے مجھے جو بات عرض کرنی ہے، معاشرہ یہ جہنم کے دہانے پر کھڑا ہو گیا ہے۔ ہماری نسلیں، ہمارے نوجوان لڑکے اور ہماری نوجوان لڑکیاں وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو گئی ہے۔ ماں باپ کی نظروں کے سامنے عیاشی، اوباشی، ننگا پن، اور دوسرے لفظوں میں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، پیارے نبی کے الفاظ ہیں، زنا کاری میں مبتلا ہے۔ کیونکہ غیر محرم کو دیکھنا
یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آنکھ کا زنا، غیر محرم کے ہاتھ کو پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا۔ اب ہمارے معاشرے میں بھائی جلدی جو منگنی کا جو رواج پڑا ہوا ہے، بات یہ ہے کہ بھائی لڑکیاں چھٹ جائے گی، لڑکے چھٹ جائیں گے، اب اس کی بنیاد پر جلدی رشتے طے ہو جاتے، پھر ہوتا یہ ہے کہ وہی الملاقات والبدل آبھار۔ ارے خدا کے واسطے سوچو تو صحیح، حدیث شریف میں آتا ہے کہ زنا جب آدمی کرتا ہے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ اب سوچیں ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہماری نظروں، بیٹی اپنی ماں کو کہہ کر جا رہی ہے، بیٹا اپنی ماں کو کہہ کر جا رہا ہے، امی میں میری فیانس کو مل کر آ رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں گئے وہ محمدی جذبات؟ اللہ کے نبی نے جو تکالیف اٹھائی تھی امت کے لیے، جو آنسو بہائے تھے، اور جو قربانیاں نبی علیہ السلام نے دی تھی، ان قربانیوں کی لاج ہم نے یہ رکھی۔ کیا اسی حالت میں ہماری موت؟ اب ہم کچھ نہیں کہہ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم راضی ہیں، بیٹا تو یہ کام کرتا رہے، بیٹی تو یہ کام کرتی رہے، کوئی حرج نہیں، یہ خاموش رہنا میرا سپورٹ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی منکر اور خلاف شریعت کام کو کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے اندر اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ماردان نہیں کر سکتا تو اس کو زبان سے روکے کہ کیا کر رہا ہے تو یہ غلط ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو اس فعل کو اپنے دل میں غلط سمجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دل میں اس کی اس حرکت کو غلط سمجھنا یہ ایمان کا بالکل کمزور درجہ ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے ہم اپنے ایمان پر غور کریں۔ ایک طرف ہم جنت کی دعا مانگتے ہیں، ایک طرف ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی دعا مانگتے ہیں، نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر پینا ہمارا مقدر بنے، اس کی ہم دعائیں مانگتے ہیں، اور دوسری طرف شریعت کے خلاف، نبی کی تعلیمات کے خلاف جو کام ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، جو کام ہماری نسلیں کر رہی ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں، ہم سوچیں کہ ہمارے دل میں ہم نے کبھی اس کو برا بھی سمجھا ہے؟ ہمارا ایمان کون سی سطح پر پہنچا ہے؟ ہمارا ایمان کہاں پہنچا ہے؟ نبی علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھے، اللہ کے نبی نے پوری سماج سے ٹکر لی، کیا ضرورت تھی اس نبی کو پیٹ پر پتھر باندھنے کی؟ کیا ضرورت تھی نالین شریفین کو خون سے رنگین کرنے کی؟ نبی علیہ السلام کی وہ دعائیں یاد نہیں ہے؟ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی دعا دی، عائشہ صدیقہ خوش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ میں اپنی امت کے لیے ایسی روزانہ 7 دعائیں کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بے چین ہے، عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نیند نہیں آتی؟ اب کروٹوں پہ کروٹیں بدل رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ میری امت کی فکر مجھے چین کی نیند سونے نہیں دیتی۔ ہم یہ دیکھیں ہم نے اپنے گھروں میں شریعت کو نافذ کرنے کی کتنی کوشش کی ہے۔ جہاں رسومات آتے ہیں، جہاں خواہشات آتی ہے، وہاں سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ اپنی مرضی کے خلاف اگر گھر میں کوئی کام ہوتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف، تو ہم بیوی کو بھی ڈانٹیں گے، بچے کو بھی ڈانٹیں گے، گھر کے چھوٹے بڑے کو ڈانٹیں گے۔ ہماری مردانگی اور ہماری طاقت کہاں چلی گئی؟ نبی کی شریعت میرے گھر میں ٹوٹ رہی ہے، قرآن کی خلاف ورزی میرے گھر میں ہو رہی ہے، اللہ کا حکم میری نسلیں توڑ رہی ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ بالکل خاموش ہوں۔ اللہ کے وہاں پوچھو گے کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم تمام کے تمام نگہبان ہو اور تم تمام کو اپنی ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے بچوں نے کیا کیا ہم سے سوال ہوگا۔ ہم آزاد نہیں، جیسے
بچوں کے کپڑے کی فکر ہم کرتے ہیں، بچوں کے کھانے کی فکر ہم کرتے ہیں، سردی کے کپڑوں کی فکر ہم کرتے ہیں، وہ بارش کے اس اعتبار سے بارش کے رین کوٹ اور لباس کی فکر ہم کرتے ہیں، اسی طرح اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر بھی ہم کو کرنی پڑے گی۔ معاشرہ بد سے بدتر مرحلے پر کھڑا ہے، ہماری نسلیں پیسے اڑا رہی ہے، ہم کو احساس تک نہیں ہے، پیسے اڑا رہی ہے، کچھ نہیں، جھوٹ تک نہیں رینگتی، رواجات کے نام پر لاکھوں روپیہ برباد ہو رہا ہے۔ ارے نبی کی سیرت کو تو پڑھے، نبی کی سیرت کو پڑھے۔ بھائی شادی کا موقع ایک مرتبہ تو کرنے 4 شادی، 4 ہے کرنا، تو کون منع کرتا ہے؟ رواجات میں لاکھوں روپیہ برباد، یہ تو کرنا پڑے گا، یہ تو کرنا پڑے گا، یہ کھانا تو کرنا پڑے گا، یہ تو ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمیشہ یہی ہمارے دماغ میں بات آئی، لوگ کیا کہیں گے؟ کبھی دل میں خیال آیا کہ اللہ کیا کہے گا؟ کبھی دل میں خیال آیا کہ نبی کیا کہے گا؟ کیا میری یہ زندگی، میری یہ حرکتیں، میرے یہ کام، کیا اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی، کیا نبی کی شفاعت کا میں حقدار بن سکتا ہوں؟ ہم کب تک تجاہل عارفانہ، تجاہل عارفانہ اس کو کہتے ہیں کہ جانتے ہوئے بھی انجان، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں آنکھ آڑا کان، نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ چند روزہ ہے دنیا، خدا کی قسم، جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی، سامنے سب کو جانا ہے اللہ کے، کیا وہاں بھی یہی چال چل رہی ہے؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جہنم کا ایندھن بنے، میری بیٹی جہنم میں جلے، میرا بیٹا جہنم میں جلے؟ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا، کوئی ماں یہ نہیں چاہتی، تو صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ دیکھنا پڑے گا میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ میں نے تو منگنی کا پروانہ دے کر اس کو آزاد کر دیا، میری پیاری جہاں جانا ہو جا، میرے پیارے جہاں جانا ہو جا، یاد رہے خدا کی آواز میں لاٹھی، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں۔ اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گھر کی خبر لو۔ میں اس لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے جاسوسی کرو، جاسوسی۔ بیٹا کہاں جا رہا ہے، بیٹی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ یہ جتنے اہل اللہ گزرے ہیں، وہ ان کے والیوں نے بڑی عمر میں بھی ان کے لیے فکر کی ہے۔ ایک موقع پر حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ، ہم دونوں ایک بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے کہنے لگے مفتی سلمان، والد صاحب کے انتقال کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مولانا مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا کیوں بھائی، کیا ہے؟ بولے نہیں آپ مجھے معاف کر دو۔ ارے بھائی بات کیا ہے؟ بولے نہیں آپ کہو مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں نے معاف کر دیا۔ پھر میں نے کہا بتاؤ، تو بتاؤ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے یوں کہا کہ اصل بات یہ ہے، میں آپ کے کھانے کے وقت میں آتا تھا اور کھانے بیٹھ جاتا تھا۔ بولے اس میں برا کیا ہوا، آپ کا مقدر؟ بولے نہیں، اصل آپ کے والد صاحب نے آپ پر مجھے مسلط کیا تھا اور مجھے یوں کہا تھا میرے بیٹے سجاد کے پاس جانا۔ یہ کوئی بچپن کی بات نہیں، بڑے ہونے کی بات کر رہا ہوں میں۔ میرے بیٹے سجاد کے پاس جانا اور اس کے کھانے کے وقت میں جانا، اور وہ کھانے کے لیے بلاوے تو بیٹھ جانا، اور اس کے دسترخوان کی کیفیت مجھے بتلانا۔ ابھی بھی میں یہ بات آپ کو نہ بتلاتا اگر آپ کے والد صاحب حیات ہوتے تو۔ سمجھ رہے ہو آج کل ہم کس طرح نگرانی۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، ایک موقع پر ان کے والد صاحب نے ان سے تکیہ مانگا،
حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا میرا تکیہ دو. حضرت شیخ زکریا فرماتے ہیں مجھے ایک تماچا لگا دیا کہ ابھی سے تو میرا اور تیرا کرتا ہے. ہم لوگ تو بہت مائنڈیڈ سمجھیں گے اپنے بچوں کو، اگر تو ابھی سے کتنا ہوشیار ہے کہ میرا کیا نہ تیرا کیا. اپنے بچوں کو خدا کے واسطے ان کی گٹی میں دین کو اتارنے کی اور دین کو پلانے کی کوشش کرو، ورنہ حالات بد سے بدتر ہے. ہماری نسلیں ویسٹرن کلچر کا شکار ہو چکی ہے. ویسٹرن کلچر ہماری نسلیں شکار ہو چکی ہے. وہ بے حیائی، وہ باشی، وہ ننگا پن، کہیں چھپ کر کہیں چھپ کر، اور ہم بالکل بے فکر ہیں. ہم چھوٹیں گے نہیں، یاد رکھنا. میری بھی پکڑ ہوگی، آپ کی بھی پکڑ ہوگی، کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے. حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی نے کہا تھا فاطمہ تو اس غرور میں نہ رہنا کہ تو میری بیٹی ہے. وہاں تو اعمال کے اعتبار سے معاملہ ہوتا ہے. خدا کے واسطے اپنے بچوں کی فکر کرو. راتوں کو دیر تک بچے وہ منگنیوں والے فون پر لگے رہتے، ماں باپ کو معلوم ہے پھر بھی ہٹ جاتے ہیں. خدا کا غضب اترتا ہے، خدا کا غضب، خدا کا قہر اتر رہا ہے. یہ زنا ہے، یہ میں نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا. غیر محرم سے بات کرنا یہ زبان کا زنا، غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا، غیر محرم کو ہاتھ پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا. ماں باپ کی نظروں میں ہو رہا ہے، ماں باپ کی نگرانی میں ہو رہا ہے. ماں باپ اس کی بیوی سے بات کر، بیوی بنی کیسے؟ قربان جائے اس نبی کی تعلیمات پر کہ اس نبی نے فرمایا کہ بے نکاحی جوڑا اس کا جب جوڑا مل جائے فوراً نکاح کر دو. بھائی رشتہ طے ہوتے ہی نکاح کر دو، اعلانیہ نکاح کر دو. اللہ اعلانیہ سب کے سامنے. لیکن اللہ معاف فرمائے، یہ رواجوں نے ہم کو جہنم کی آگ جمع کرنا ہمارے لیے آسان کر دیا، لیکن رواجات کو نبھانا اور اس کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا. اپنی نسلوں کی خدا کے واسطے خبر لو. شریعت کے خلاف کھلا کام ہماری نسلیں ہماری نظروں کے سامنے ہو رہی ہے. ماں باپ انجانے بن رہے، ماں انجان. کبھی باپ سخت ہے تو ماں کہے گی بیٹھو نا چپ چاپ. اب آج کل تو ماحول ہے جیسا آپ نے کچھ بولا ہوا ہے نا، ورنہ منگنی ٹوٹ جائے گی. ایک طرف کہتے جوڑے اللہ بناتا ہے، جوڑے کون بناتا ہے؟ یعنی مطلب یہ نعوذ باللہ شریعت کی پابندی کریں گے تو اللہ ناراض ہو کے رشتے توڑ دے گا، اور شریعت کی خلاف ورزی کریں گے اللہ رشتے کو باقی رکھے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول. افسوس ہے ہماری زندگیوں پر، افسوس ہے ہماری سوچ پر. یہ سوچ حضرت فاطمہ کی نہیں تھی، یہ سوچ حضرت خدیجہ اور عائشہ کی نہیں تھی، یہ سوچ علی ابو بکر عمر کی نہیں تھی. ہمارے پیشوا وہ ہے، ہمارے پیشوا وہ تھے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ اسی لیے کسی نے عجیب بات کہی، گناہ اتنا کر جتنی عذاب سہنے کی تجھ میں طاقت ہے. اتنا گناہ کر بس. اپنی نسلوں کی فکر کرو خدا کے واسطے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن کا لو اور قرآن کا قانون عدل ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون وہ تو حکومتیں بدلتی ہے، قانون بدل جاتا ہے. قرآن کا قانون، نبی کا قانون 1450 سال سے جو ہے وہ قیامت تک رہے گا. کوئی تبدیلی اس میں نہیں. اپنی اولاد کی ذہن سازی کرو. ہماری اولاد یہ بالکل میرے پھر بات کو دہراتا ہوں، چونکہ یہ باتیں عام طور پر بیانوں میں آتی نہیں ہیں تو ہماری طبیعتوں پہ یہ باتیں بہت بوجھ گزرتی ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر کوئی ہماری خواہ بھی تعریف کرے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ خوبی ہم میں نہ ہو.
اور کوئی ہماری برائی بیان کرے اور ہم میں وہ برائی ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں. یہی حال یہاں پر دین کی وہ باتیں جو بالکل میٹھی میٹھی اچھی ہے، بولا ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور وہ باتیں جس میں ہماری خواہشات کا قلعہ کما ہوتا ہے، وہ طبیعتوں پہ بوجھ گزرتا ہے. پھر کہیں گے یار بھائی کتنا خطرناک بولتے، ایسا بولنے کا ہوا تو کیا کریں گے بھائی. آپریشن کرتے پہلے انجیکشن لگاتے، انجیکشن سے نہیں ہوتا بوتل چڑھاتے، بوتل سے نہیں ہوتا تھوڑا پھر چیکا لگاتے، بعد میں آپریشن تو ہوتا ہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ شریعت کی دونوں باتیں ہیں، کرنے کے کام کو کرنا اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا. رواجی کھانوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. میں نے ابھی 2-4 جمعہ پہلے لیا تھا 8 قسم کی دعوت مستحب. اب ہم دیکھیں ہمارا پیسہ کتنا ضائع ہو رہا ہے، یہ کھانا وہ کھانا، یہ کھانا وہ کھانا. سنو، جیسے دنیا میں چیزوں کا نسب ہوتا ہے ایسے شریعت میں اعمال کا بھی نسب ہوتا ہے. ہم کو دیکھتے ہی نہیں، ہمارے بھائی بڈھوں نے کیا تو ہم کو کرنا پڑے گا، تو بڈھے ہم کو جنت میں لے جائیں گے. ارے یہی بات تو آپ علیہ السلام کو مشرکین مکہ نے کہی تھی، اے محمد تو ہم کو ہمارے باپ دادا کے دین سے روکتا ہے، تو ہم کو ہمارے باپ دادا کے دین سے روکتا ہے. یہی بات ہر دور میں اس دور کے نبی کو، اس دور کی انسانیت میں یہ بات کہی. پھر یہاں سوچے، پھر میں بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، گھر میں ہم اپنی ماں سے رواج کی بنیاد پر ٹکر نہیں لے سکتے، اپنی بیوی بچوں سے ٹکر نہیں لے سکتے، تو نبی علیہ السلام نے پورے عرب سے تنے تنہا کیسے ٹکر لی ہوگی؟ ایک طرف محمد رسول اللہ اور ایک طرف پورا عرب. اللہ کے نبی جمے رہے کچھ بھی ہو جائے. آفریں کیسی ہو رہی ہے، اے محمد آپ جو مانگے آپ کو ہم دینے کے لیے تیار، جو مانگے دینے کے لیے تیار. اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایک ہاتھ میں چاند دے دو دوسرے ہاتھ میں سورج، پھر بھی میں اپنے اس مشن سے ہٹنے والا نہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ مزاج ہمیں بنانا پڑے گا. اب اگر ایسی باتیں آتی ہیں تو ہمارے سماج میں کیا یہ یار بہت کڑک بولتے. کیسا بولتے ہیں بھائی؟ کڑک تو مولوی کی حیثیت کوریئر سروس کا ڈیلیوری بوائے. ٹپال میں کیا لکھا وہ ٹپالی نہیں جانتا بھائی، بھیجے ہو تو ٹپالی نے تو وہ ٹپال لے کے نے دے دیے، وہ لکھنے والا جانے اور جس کے نام پہ لکھی وہ جانے. سمجھ رہے ہو؟ تو خدا کے واسطے ہم فکر کریں اپنی نسلوں. اور یہ جو جلدی، پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو، یہ جلدی منگنی کر دینا، لڑکیاں چھٹ جائے گی، لڑکے چھٹ جائیں گے، اور ابھی تو 4 بجے نکی ہوا یا صبح 8 بجے جواب آیا، 9 بجے سے فون پہ شروع. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہن سپورٹ کر رہی ہے، بھائی سپورٹ کر رہا ہے، ماں گھاڑے کان. کیا کرے؟ ماحول جیسا ہے. اللہ کے نبی اگر یہ سوچتے کہ ماحول جیسا ہے تو ہم تک اسلام نہ پہنچتا، ہم تک اسلام نہ پہنچتا. یہ یاد رہے، خدا عاجز نہیں ہے، خدا بے بس نہیں ہے، خدا کمزور نہیں ہے. اللہ کے وہاں ہماری چالاکیاں اور ہماری ہوشیاری 1 منٹ میں اللہ سائڈ پر کر دے گا. ہم سب کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، رب کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. وہ خدا ہے ایسا کہ نقشہ ویسا ہی رہتا ہے، لیکن حقیقت کو اللہ چھین لیتا ہے. مرد تو ہے لیکن خدا مردان کی چھین لیتا ہے. نقشہ تو مرد کا باقی ہے لیکن مردان کی نہیں ہے. زبان موجود ہے، بول نہیں سکتا. کان موجود ہے، سن نہیں سکتا. آنکھ موجود ہے، دیکھ نہیں سکتا. وہ اللہ ایسا ہے، ایسی طاقت والا ہے. ہم اس کے ساتھ داؤں پیچ کھیلیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ خدا ہمارے دلوں کے، ہماری آنکھوں کی خیانتوں کو، اور دل میں جو چھپا ہوا ہے، میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، اللہ سب جانتا ہے. ہم چاہے کسی کو کچھ بھی کہے. لہذا خدا کے واسطے اپنے گھر کی فکر کرو.
اور یہ فارمالٹی سے ہٹ کر ریالٹی پر آؤ. فارمالٹی سے ہٹ کر کس پر آؤ؟ ریالٹی پر آؤ. اپنی نسلوں کو یہ بدکاریوں سے بچاؤ, ان کی نگرانی کرو, رات کو ان کے موبائل پر قبضہ کر لو. سمجھ رہے ہو کیسے کیا ہو رہا ہے؟ سب کو معلوم ہے, کوئی خاموخواہ انجانے بن کے کوئی مطلب نہیں رہتا. اللہ کو, ہم کو بھی معلوم ہے سب, ہم چاہے کچھ بھی کریں لیکن میں نے کہا وہ تجاہل عارفانہ, جاننے کے باوجود انجان, یہ نہیں ہونا چاہیے. فکر کرو, ورنہ آج یہ اولاد جب ماں باپ کی اللہ کی نافرمانی علیہ اعلان کر رہی ہے تو ہماری نافرمانی کرتے ان کو دیر نہیں لگے گی. جس نے پیدا کیا ان کی رعایت نہیں, جس کی برکت سے دنیا میں آئے ان کی رعایت نہیں, تو ہم تو ذریعہ بنے, ہماری کیا رعایت ہوگی؟ گھر میں دینی مذاکرے ہو, اصلاح معاشرہ. آج لوگ اصلاح معاشرہ پہ کام اس لیے نہیں کر رہے ہیں, ڈر لگتا ہے. اصلاح معاشرہ میں کیونکہ کڑوی باتیں ہوتی ہیں, اس میں تعلقات ٹوٹیں گے. اب ہماری سوچ یہ تو ہے کہ اللہ سے تعلق ٹوٹے وہ چلے گا, آپس کا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے. اپنے گھر کی فکر کرو, اپنے رشتہ داروں کی فکر کرو, اپنے سماج کی فکر کرو خدا کے واسطے. ورنہ یہ زندگی کبھی آنکھ بند ہو جائے گی, کوئی ٹھکانہ نہیں. کب بند ہو جائے گی کوئی ٹھکانہ نہیں, اور پورا اعمال کا پیکیج سامنے آ جائے گا. جس کو ہم نے کچھ نہیں سمجھ کے کیا وہ بھی آئے گا, اور جس کو کچھ سمجھ کے کیا وہ بھی آئے گا. اللہ رب العزت ہمیں ہم تمام کو اپنے گھر والوں کی, اولاد کی, اپنی سوسائٹی سماج کی اللہ تعالی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں خسائل پیدا فرمائے, رذائل کو ختم فرمائے. دیکھیے یہ سب کام ایسے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے ایمان کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں, غیر محسوس طریقے سے. پھر وہ ایمان کی رگیں کمزور, کنیکشن کمزور ہوگا, نمازوں کی چھٹی ہو جائے گی, شریعت کی تعلیم سے محبت ختم ہو جائے گی, قرآن کی تلاوت کو دل نہیں چاہے گا. پھر سنت کی بات رکھیں گے, ارے تم جانے کیا جب تک ایک ایک بات کرتے ہو. تو یہ سب وہ جو ڈسکنیکٹ ہوا تھا نا اس کی نحوست ہے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مکمل اصلاح فرمائے. بھائی ایک اعلان یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہماری قوم کی کمزوری ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں کچروں پھینکو نہیں, وہیں کچرا پھینک دیں. اب یہ بار بار اعلان کرتے کہ بھائی یہ مسجد کے اطراف میں یہاں گاڑی پارک نہ کریں. دیکھیے مسجد میں آتے اپنے لیے عبادت کریں, کسی کے لیے عبادت کرنا ہم نہیں آتے, ہمارے اپنے لیے عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں. اب گاڑیاں اس طریقے سے پارک ہوتی ہے کہ کبھی کسی کو ایمرجنسی ہو, بیچارہ وہ تکلیف میں آ جاتا ہے. لوگوں کے گھر کے رستے دروازے بند ہو جاتے ہیں, وہ انتظار میں رہتے کبھی گاڑی ہٹے یہاں سے. تو بھائی ہم باہر پارک کریں, چل کر آئے, انشاءاللہ ہر قدم پر نیکی ملے گی, ہر قدم پر. اور باہر بھی کسی کے رستے کو بلاک نہیں کرنا ہم کو. دیکھیے شریعت کی یہ تعلیم ہے, ڈرائیونگ اور پارکنگ دونوں میں شریعت اسلامیہ نے رہبری دی ہے. میں نے برسوں پہلے ڈرائیونگ اور پارکنگ اسلام کی نظر میں ایک پرچہ بھی شائع کیا تھا, انشاءاللہ اس کو واپس بھی ریپیٹ کروں گا. اب یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایمرجنسی میں کوئی رکشہ بھی نہیں نکل سکتی, وہ ایک دم این وقت پہ آتے, گاڑی پارک کری مسجد میں گھس گئے, این وقت پہ آئے گاڑی پارک کری مسجد میں گھس گئے. بھائی بالکل غلط ہے. ہماری ذات نماز بھائی یہ تو سہولت کے لیے ہے, اللہ راضی ہو جائے اس میں ہماری سہولت, نبی راضی ہو جائے اس میں ہماری سہولت. اب ہم یہاں سہولت کے لیے آ رہے ہیں اور ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, یہ مناسب نہیں ہے. تو پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, جو لوگ بھائی جو قریب کے لوگ ہیں وہ گاڑی لے کر نہ آئے, اور جو گاڑی لے کر آ رہے ہیں تو باہر روڈ پر اس طرح سے پارکنگ کا نظام بنائے کہ ان کو بھی تکلیف نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو, اور اسموتھلی آسانی کے ساتھ یہ نظام چلتا رہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.